اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہنس سے مسکراتے رہیں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت سی اور خاص واقعہ بتاؤں گی، جو کہ آپ میں سے کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے ولی غوث پاک کا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو ان سے عبرت حاصل ہوتی رہے اور آپ کی ایمان کی تازگی برقرار رہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کسی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی انسان سدھر جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں اولیاء اللہ کو ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں پر ان سے نفرت کرنے والے اور ان کے خلاف رہنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ ہر کسی کے پسندیدہ نہیں بن سکتے۔ کوئی نہ کوئی انسان ہمیں ناپسند ضرور کرتا ہے، یہ تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب غوث پاک علیہ السلام بغداد شریف میں موجود تھے تو کچھ نہ چاہنے والے لوگ ان پر طرح طرح کی باتیں کرتے اور طرح طرح کے نقص نکالتے تھے، کوشش کرتے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ نے آپ کو کئی معجزات سے نوازا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے کئی لوگوں نے بہت زیادہ امتحانات لیے، لیکن ان میں سے ہر امتحان آپ تو پاس کر گئے، لیکن ان لوگوں کا ہی نقصان ہوا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے۔ وہ لوگ دراصل آپ کے مخالف تھے اور آپ کو بے عزت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور ایک آدمی کو جنازے پر لٹا کر آپ کے پاس لے گئے اور یہ منصوبہ بنایا کہ جب آپ اس کا جنازہ پڑھا لیں گے تو وہ اس آدمی کو بولیں گے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور آپ پر ہنسیں گے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ آپ کو اللہ نے غیب کے علم عطا کیے ہیں اور آپ پہلے سے ہی لوگوں کے دلوں کی بات جان لیتے ہیں۔ وہ لوگ جنازہ لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھ کر ان سے وجہ پوچھی۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ وہ کس وجہ سے آئے ہیں اور ان کے ارادوں سے واقف تھے، لیکن پھر بھی جب آپ نے پوچھا تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ ذرا یہ جنازہ پڑھا دیجئے، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ آپ یہ جانتے تھے کہ وہ آدمی زندہ ہے۔ آپ ان کے ساتھ چلے گئے اور ان کا جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھا کر جب آپ وہاں سے ہٹ گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ جس شخص کا آپ نے جنازہ پڑھایا ہے وہ تو زندہ ہے، اور آپ نے تو ایک زندہ انسان کا جنازہ پڑھا دیا۔ اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو آپ کو اتنا بھی کیوں نہ پتا چلا؟ تو حضرت غوث اعظم نے جواب دیا کہ میں نے تو ایک مردہ انسان کی ہی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کپڑا ہٹا کر دیکھ لیجئے۔ لوگ پہلے ہی حیران تھے کہ ابھی تک ان کا دوست کیوں نہیں اٹھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید وہ ان کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن جب انہوں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ایک ناقابل یقین منظر ان کے سامنے تھا۔ وہ شخص جسے وہ کپڑا ڈال کر جھوٹا جنازہ لے کر آئے تھے، وہ شخص مر چکا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی طاقت۔ تو کبھی بھی کسی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور حضرت غوث اعظم تو ایک ایسے ولی تھے جو اللہ کے بہت قریب تھے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔